جو بندہ حدیث سن لے اور یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے جاؤ، جس بندے کو حدیث کا علم ہو گیا ہے، جس بندے نے یہ سن لیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندہ کسی اور کے طریقے پہ عمل کرتا ہے، وہ بندہ مشرک ہے، مشرک۔ دلیل حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے، آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں، آ کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو رب بنا دیا ہے اللہ کے مقابلے میں، یعنی یہ ان مولویوں اور پادریوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عدی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ آپ مجھے یہ بتاؤ، جب تمہارے علماء اللہ کی حرام کرتا چیزوں کو حلال کرتے تھے تو تم اس کو حلال مانتے تھے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا جب تمہارے علماء اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیتے تھے تو تم ان کو حرام مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ کہا ہم مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت تھی۔ آج ہم نے مولویوں کو، آج ہم نے علماء کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ آج مولوی کی عبادت ہو رہی ہے، آج عالموں کی، اماموں کی، پیروں کی، فقیروں کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ ماشاءاللہ کوئی ہزار میں ایک ہے۔ طریقہ جب سمجھ آ گیا ہے، جب قرآن کی آیت میں نے سمجھ لی ہے، سن لی ہے، جب حدیث رسول آ گئی ہے، اب صرف ایک چیز بچ گئی ہے، آپ اس کی تحقیق کرو۔ آپ اس کی کیا کرو؟ تحقیق کرو۔ اس کو مکمل تحقیق جب ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے اس حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے، تو پھر اس پر اگر آپ عمل نہیں کرو گے، اس کی جگہ پر کسی اور کی بات کو مان کے عمل کرو گے، تو ایسے سمجھو آپ پھر اسی کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرو۔ آپ اس برے صغیر میں دیکھیں، ہم اپنے پاکستان ملک میں دیکھیں کہ یہ رمضان آ رہا ہے، کتنی ایسی مساجد ہیں ہمارے اس ملک میں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو 20 کو سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ یعنی کسی مولوی نے یہ شوشہ چھوڑا، کسی عالم نے یہ ایک پروپیگنڈا بنایا 20 والا، اب ہم سب وہ 11 رکعت وتر سمیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس کو چھوڑ کے ہماری اکثریت اسی پہ کھڑی ہے۔ وہ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ لوٹ آؤ، واپس لوٹ۔ اگر ہمارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد فذاک مردود۔ آپ نے کہا اگر کسی عمل پر میری مہر نہیں ہے، میرا طریقہ نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ بیکار ہے۔ وہ چاہے عمل دکھنے میں کتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی خوبصورت ہو، اگر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، وہ ساری کی ساری خوبصورتی بیکار ہے، ضائع ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا۔ کون چاہتا ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو؟ کون ہے وہ؟ کوئی بھی نہیں بیٹھا یہاں۔ یہ سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ سب اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ سب اللہ کے رسول کے پیروکار ہیں۔ کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف۔ تو میرے بھائیوں کھڑا ہونا پڑے گا، پھر ریسرچ کرنا پڑے گی، پھر تحقیق کرنی پڑے گی۔ یہ جو مولویوں نے جال بچھا دیا ہے، اپنے آپ کو اس جال سے نکالنا پڑے گا۔ میں تو حیران ہوں ان مولویوں پہ۔ آپ دیکھو آئے روز ختم نبوت کا اشتہار لگا ہوا ہے، آئے روز ختم نبوت کا جلسہ ہو رہا۔ بریلوی ہے تو ختم نبوت کا جلسہ، وہابی ختم نبوت کا جلسہ، دیوبندی ختم نبوت کا جلسہ، اہل تشیع ختم نبوت کا جلسہ۔ وہ اللہ کے بندے ہو، جب تم سارے کے سارے ختم النبی کے قائل ہو تو پھر تمہارے طریقے مختلف کیوں؟ شرم نہیں آتی؟ عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہو۔ جب میں بھی خاتم النبی ماننے کے لیے کھڑا ہوں، بریلوی بھی، وہابی بھی، دیوبندی بھی، شیعہ بھی، تو پھر نماز مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک طریقے سے پڑھی ہے، آپ نے چار طریقوں سے پڑھی ہے۔ کس منہ سے کہتے ہو؟ اصل بات یہ ہے، یہ مولوی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہی نہیں۔ جو بات نہیں مانتا میرے نبی کی، وہ حضور کو نہیں مانتا، معذرت کے ساتھ۔ وہ جو مرضی ہو، وہ میں ہوں یا کوئی اور۔ اللہ کے بندو، اصلاح کرو، اصلاح کرو، اصلاح کرو۔ عظیم مہینہ آ گیا ہے، اللہ کا مہمان آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس مہمان میں ہم کیا کریں؟
صاحب کا جو کچھ ہو گیا ہے اسے درگزر کریں، چھوڑیں اسے، بھول جائیں۔ آپ اس رمضان المبارک میں تنہا بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے آپ کو قرآن کے قریب کریں، اپنے آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کریں۔